جب بھی اللہ کی اس زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبض و مالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مسعب بن ریان تھا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے نہایت سخت مزدوری کراتا تھا اور انہیں کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا حکم نہیں مانتا تھا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، ہمارا پیغام فرعون تک پہنچاؤ کہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اور جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو پہنچایا تو وہ اللہ کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو بس اللہ موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے اپنی نشانیاں دکھلاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات دیکھ کر اس بات پہ آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ختم کر دوں گا۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تو اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت یہاں سے نکل جا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے، اور جب اس بات کا پتہ فرعون کو چلا، فرعون بہت غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کہ میں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ختم کر کے ہی چھوڑوں گا۔ پھر وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلتے رہے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا رہا۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو اپنے پیچھے دیکھا اور ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فرعون کا لشکر، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں یہاں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے ہمارے فرعون کا لشکر ہے جو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، اور سامنے ہماری یہ دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ پھر وہ لوگ موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آگے جائیں گے کیسے؟ پھر آواز غیب آئی، اے موسیٰ، یہ اپنی عصا دریا پر مار۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا پر دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، دریا کے بیچ سے اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے کہہ، ہم لوگوں میں آپس میں بنتی نہیں، ہمارے لیے 12 الگ الگ رستے بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 الگ الگ جگہ پر عصا ماری اور 12 رستے ظاہر ہو گئے۔ پھر وہ 12 قبائل اپنے اپنے رستوں سے الگ الگ جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس پانی پھر سے ویسا ہی ہو گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بس اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر کھڑا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے
کہ تکبر ہر انسان کو راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا کے رکھا۔ جس انسان نے بھی تکبر کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔